رمضان تیاری کا مرحلہ چل رہا ہے، اور کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ نماز کو سمجھا تھا، تلاوت کو سمجھا تھا، ذکر اللہ کو سمجھا تھا، دعاؤں کو سمجھا تھا۔ آج چھٹا کام ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے نوکری پہ بھی جانا ہے۔ بعض خواتین مجبوری کی وجہ سے نوکری کرتی ہیں، ان کو بھی نوکری پہ جانا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو کام بھی ہیں، مردوں کو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں۔ تو نوکری کے اوقات کار ہم نے مینیج کرنے ہیں۔ عام طور پہ نوکری جو 8 گھنٹے کی ہوتی ہے اس کے کم وقت کر کے 6 گھنٹے کر دیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہر ایک کی نوکری کے اوقات میں تبدیلی آتی ہے، اس حساب سے ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے اور نوکری کو اپنا پورا وقت دینا ہے۔ رمضان آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نکمے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ کام کا بندہ اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے، نکمہ، سست اور کاہل قسم کا انسان اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ کسی طریقے سے آخری 10 دن ہمیں کام سے چھٹی مل جائے۔ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہوتا ہے، اور ان کے کاروبار کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ رمضان کے پہلے دن ان کو وہاں سے چھٹی مل جاتی ہے، اور آخری 20 دن ان کا کام ہوتا ہے، یا آخری 10 دن ان کا کام ہوتا ہے۔ جیسے جوتوں کی دکان والے ہیں، کپڑے کی دکان والے ہیں، جو ایسا کاروبار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کے ہاں کام کے اوقات کار میں کمی کرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ اپنی چھٹیاں بچا کے رکھ لیں، اور رمضان کے کچھ آخری دن خاص عبادت کے لیے کر لیں۔ اس اپنی کام کے دوران کسی دوسرے کام کو کم کر کے رمضان کے اندر عبادت کی طرف اپنا فوکس کرنا ہے۔ تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا رمضان اچھا نہیں گزرے گا۔ نوکری کے اوقات کار کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھے کہ کس طریقے سے اس نے اپنی نوکری کے کام کو مینیج کرنا ہے۔ کسی کا اپنا کاروبار ہے، اپنے کاروبار کے اندر فوکس کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں تو عبادت کر لوں لیکن میرے جو ورکرز لڑکے ہیں، میرے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ عبادت نہ کریں اور ان کو ہم ترغیب نہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے کام کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اپنی نوکری کو ہم نے، اپنے کاروبار کو اس طریقے سے۔ خواتین گھریلو کام کرتی ہیں، ان گھریلو کاموں کو مینیج کرنا ہے۔ بطور مثال یہ ہے کہ روزانہ وہ پکوڑے بناتی ہیں، تو پکوڑے بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، سموسے بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ شوہر سے بات کر لیجئے، کبھی ایسے کر لیجئے کہ پکوڑے سموسے باہر سے آ جائیں، یا روزانہ پکوڑے سموسے نہ بنائیں، چھٹی کے دن پکوڑے سموسے بنا لیں۔ بقیہ دنوں میں میکرونیز ہے، چنے ابال لیے، اس طریقے سے ہلکی پھلکی افطاری کے ذریعے سے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ کہ ہمارا کچن کا وقت 2 3 گھنٹے کا، کڑھائیاں بنا رہے ہیں اور لمبے لمبے سالن بنا رہے ہیں، سحری کے لیے اتنی چیزیں بنا رہے ہیں، بھی اتنی زیادہ چیزیں نہ بنائیں۔ گھریلو معاملات کو مینیج کریں۔ مرد حضرات اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھیں، ان خواتین کو بتائیں کہ دیکھیں گھریلو کام آپ نے کیسے کرنے ہیں، اور گھریلو کاموں میں آپ کی کتنی مدد کروں گا۔ گھریلو کاموں کے اندر کیا کیا کام کرنا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے۔ نوکری کے حوالے سے ہم نے طے کرنا ہے کہ نوکری کے اوپر کتنا ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ اس طرح کہ میرا آرام بھی پورا ہو جائے اور میری عبادت بھی پوری ہو جائے۔ دیکھیں اگر آپ لگ کے 2 گھنٹے بھی عبادت کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ وقفوں سے کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی پونا گھنٹہ، کبھی 10 منٹ، کبھی 20 منٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی شخص کی ایسی مجبوری ہے کہ نوکری ایسی ہے، تو پھر اس کو اپنے اوقات کو توڑنا پڑے گا، اور توڑ کے ان عبادات کے لیے ان اوقات کار کو استعمال کرنا پڑے گا۔ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ذہنی طور پر اپنی نوکری کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے تیار ہوں۔ بطور مثال آپ کو دفتر میں پہنچنا ہے 8 بجے، تو آپ کو ایسا ترتیب بنانی ہے کہ آپ 7:30 بجے دفتر پہنچ جائیں، آدھا گھنٹہ وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ تلاوت کر لیں، آدھا گھنٹہ آپ اپنے کام کے لیے پریپریشن ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے گھریلو کام بھی خواتین اس طریقے سے مینیج کریں گی کہ ان کو کم سے کم کچن میں رہنا پڑے۔ ایسا نہیں کہ سارا کام ماسیاں کر رہی ہیں، ان کو کچھ وقت کچن میں گزارنا پڑے کہ ان کے کام کم ہو جائیں۔ جو کام فضول ایسے ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو ان کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ گھر کی صفائی نہ کریں، وہ صفائی بھی کریں، لیکن اس حساب سے معاملہ رکھیں کہ جیسے سارے بچے ایک کمرے میں، اسی ایک کمرے کی صفائی ہو، دوسرا کمرہ کھولے نہیں، کچھ اس طریقے سے ترتیب بن جائے۔ تو اس طریقے سے ہم نے نوکری اور کام کاج کو مینیج کرنا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کا حصہ ہے۔